بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہوئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا. اور اس کے علاوہ اگر آپ مجھے فیس بک، ٹویٹر یا پیٹریون پہ جوائن کرنا چاہیں تو ان کی لنک نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے. اور اگر آپ میرے لکھے ہوئے بکس پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے. انڈیا اور پاکستان کے اندر جو بچوں کو کہانیاں سنائی جاتی تھیں، مسلمان بچوں کو خاص طور پر، تو ان میں الف لیلا کی کہانیاں بھی ہوتی تھیں. الف لیلا کی جادوئی کہانیاں جس میں دیو، پریاں، چڑیلوں کا ذکر ہوا کرتا تھا اور بہت ہی انٹرسٹنگ اس کا کنٹینٹ ہوا کرتا تھا. بڑے شوق سے بچے اس کو سن رہے ہوتے ہیں ان کہانیوں کو. تو ان میں ایک ذکر آپ نے سنا ہوگا کوہ کاف کا. اس کو ویسے کوہ کاف بھی کہتے ہیں. کوہ کاف ایک علاقے کا نام ہے. تو الف لیلا کی کہانیوں میں اس کا ذکر آپ کو کئی مرتبہ ملتا ہے. کوہ کاف کے جن، کوہ کاف کے دیو، کوہ کاف کی پریاں. کوہ کاف کا جو علاقہ ہے وہ ریئل ورلڈ میں ایگزسٹ کرتا ہے. جادوئی کہانیوں کے علاوہ ریئل میں بھی کوہ کاف کا علاقہ ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ کوکسس کے نام سے دنیا میں مشہور ہے. انگریزی میں اس کو کوکسس کہتے ہیں. اگر آپ میپ دیکھیں تو کوکسس کے جو علاقے ہیں اصل میں دو سمندروں کے بیچ کا علاقے کو کوکسس کہتے ہیں، بلیک سی اور کیسپین سی. اور یہ بیسیکلی بہت سارے ممالک کا ایک کلسٹر ہے. بہت سارے ملک اس کے اندر آ جاتے ہیں، آذربائیجان، ارمینیا، جارجیا اور اس کے اندر جناب رشیا کا بھی ایک بڑا علاقہ آتا ہے. تو کوکسس کے یہ سارے علاقے ہیں. اب اس میں ارمینیا ایک بڑا انٹرسٹنگ ملک ہے. ارمینیا جو ہے یہ ایک دور میں سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، لیکن ان کے بڑے سخت ناراضگی ان کی ہے ترکی والوں کے ساتھ، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ہسٹری ہے. یہ کہتے ہیں کہ جب ہم سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے تو ہماری جینوسائیڈ ہوئی تھی. ارمینیا والے کہتے ہیں کہ ترکی والوں نے ہماری جینوسائیڈ کی تھی، سلطنت عثمانیہ والوں نے، اور انہوں نے ہمارے لاکھوں لوگوں کو مارا تھا. لیکن ترکی ہمیشہ سے اس کلیم کو ریجیکٹ کرتا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ بوگس تھیوریز ہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، یہ گھڑی ہوئی کہانی ہے، مطلب خود سے بنائی گئی کہانی ہے. لیکن بہرحال ارمینیا کا کلیم اس کے اوپر ہے. اب ارمینیا کے بالکل بازو میں آذربائیجان ہے. آذربائیجان ایک شیعہ میجورٹی مسلمان ملک ہے، ارمینیا کرسچن کنٹری ہے. دونوں کے درمیان ناگورنو قراباخ کو لے کر لڑائی رہی، جنگ رہی، اور ریسنٹلی وہ جنگ آذربائیجان نے جیتی. اور جب آذربائیجان نے جیتی تو انٹرسٹنگلی رشیا نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تھا، زیادہ لمبا چوڑا اعتراض نہیں. یوں لگ رہا تھا جیسے پیوٹن جو ہے وہ راضی تھا کہ بھلی یہ لے جائیں، آذربائیجان والے یہ علاقہ لے جائیں ناگورنو قراباخ کا، جن کے اوپر ارمینیا کا کلیم تھا اور ارمینیا کا کنٹرول تھا اس علاقے میں. بیسیکلی یہ لڑکے انہوں نے لیا ہے واپس. تو ارمینیا جو کہ رشیا کا اسٹریٹجک پارٹنر بھی تھا، رشیا کا بیس بھی ہے وہاں پر، ملٹری بیس بھی ہے وہاں پہ. ارمینیا کو اس پہ شدید تحفظات تھے اور ارمینیا والے ناراض تھے رشیا سے کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بچایا. انہوں نے ان کو مثال دیا پیورن کو کہ قزاقستان میں جب مار دھاڑ ہو رہی تھی اور وہاں پر ریجیم چینج کی کوشش کی جا رہی تھی تو آپ نے ٹروپس بھیجے ادھر، آپ نے اپنے ٹروپس بھیج کے اس بغاوت کو کچل دیا، سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی اس کو ختم کر دیا. لیکن ہمارے اوپر جب اٹیک ہوئے تو نہ سفیشینٹ تعداد میں ہمیں ملٹری اسسٹنس ملی آپ کی، نہ آپ نے بوٹس آن دا گراؤنڈ جو ہے وہ بھیجے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ترکی اور آذربائیجان والوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے. یہ ارمینیئنس کو ابھی تک ایک ہرٹ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اتنا بڑا علاقہ ظاہر سی بات ہے ان کا چھین لیا گیا ہے. اب اس پہ ارمینیا کے اندر ہمیں ایک نئی تبدیلی نظر آ رہی ہے، اور وہ تبدیلی یہ نظر آ رہی ہے کہ وہ تھوڑا سا ری بیلنسنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ رشیا سے ہٹ کے اپنی پالیسیز غالباً ڈیزائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈیفنس کی خاص طور پر جو ان کی پالیسیز ہیں وہ رشیا سے ہٹ کے ڈیزائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. امریکہ کو ایک بہت بڑی یہاں پر کامیابی ملی ہے، بہت بڑی کامیابی، اور وہ کامیابی یہ ملی ہے کہ ارمینیا اور امریکہ کی جو فورسز ہیں ان کی ملٹری ڈرلز ہو رہی ہیں. اب یہ رشیا کے لیے بہت پرابلمٹک بات ہے کیونکہ رشیا کی وہاں پریزنس ہے، ان کا بیس ہے وہاں پہ. اور اس کے علاوہ بھی یہ جو کوکسس کے سارے علاقے ہیں یہ رشیا کا زون آف انفلوئنس ہے. ایک دور میں تو یہ سارے سوویت یونین کا بھی تو حصہ تھے نا.
تو یہاں پہ امریکنس کا اس طرح سے آنا یقینی طور پر پیوٹن اس ڈیولپمنٹ کو پسند نہیں کرے گا، اور انہوں نے پھر کنسرن کا اظہار بھی کیا ہے رشینز نے کہ ہمیں اس پہ آپتی ہے، یہ کیوں آ رہے ہیں یہاں پہ۔ رائٹرز نے خبر لگائی ہے جیسا کہ ارمینیا ٹو ایکسرسائز ود یو ایس ٹروپس نیکسٹ ویک ان سائن آف فرسٹریشن ود رشیا۔ رشیا سے وہ خوش نہیں ہیں، اور الجزیرہ نے بھی اس کو لکھا ہے کہ رشیا وائسز کنسرن as Armenia prepares to exercise with US troops. Drills will prepare units for international peacekeeping missions, says Yerevan, as its ties with Moscow appears increasingly strained. اور ان strained ties کے پیچھے وجہ وہی ہے، آذربائیجان نے یہ جو علاقہ ان کا لے لیا ہے نا، ابھی تک یہ اس کو ہضم نہیں کر پا رہے، ابھی تک وہ کہتے ہیں نا اندر میں ایک غصہ ہے، غم و غصہ آرمینیا کے اندر پایا جاتا ہے کہ یار رشیا کے اوپر اتنا زیادہ ریلائی کر کے بیٹھے ہوئے تھے اتنے عرصے سے لے کے، وہ ہمارے ڈیفنس پارٹنر تھے، وہ ہمیں مطلب ہتھیار بھی دیتے تھے، سارا کچھ، اور اینڈ ٹائم پہ جب ہمیں ان کی ضرورت تھی تو انہوں نے بوٹس آن دا گراؤنڈ تو دور کی بات ہے، سفیشینٹ ہمیں ملٹری اسسٹنس بھی نہیں دی۔ تو میرے خیال سے یہ امریکہ کے لیے ایک بڑی ڈپلومیٹک وکٹری ہے، اور کوکسس کے ملکوں میں یوں سمجھیں کہ امریکہ کی دوبارہ انٹری۔ امریکہ کے لیے میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ دے آر دا ڈکلائننگ سپر پاور، لیکن سپر پاور تو بہرحال ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آج بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور ان کے پاس بہت سارے کارڈز ہیں پلے کرنے کو۔ اگر آپ ان کا گلوبل انفلوئنس سے چھوڑ بھی دیں تو ایون اپنے آپ میں وہ ایک بہت بڑی اکانومی ہے، اور اپنے آپ میں ڈیفنس کے حوالے سے بھی وہ بہت بڑی فورس ہے امریکہ۔ تو دنیا ان سے الگ تھلگ رہ بھی نہیں سکتی، خود چائنا بھی نہیں رہ سکتا، کیونکہ چائنا کی جو ایکسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کا بہت بڑا شیئر امریکہ کو جا رہا ہوتا ہے۔ نہ امریکنز چائنا کے بنا رہ سکتے ہیں، نہ چائنیز امریکنز کے بنا رہ سکتے ہیں، ایک بیلنس یہاں پر کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور چائنیز بھی آل آؤٹ نہیں جا رہے ان کے خلاف کہ بس ان کو بالکل وائپ آؤٹ کرنا ہے، دھبڑ دھوس کرنا ہے، ختم، ایسا نہیں ہے۔ ان کی اگر آپ پالیسیز غور سے دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح کی پالیسیز ڈیزائن کر رہے ہیں کہ کچھ ایسا گلوبل آرڈر ہو جس میں یہ بھی رہیں ہم بھی رہیں، دونوں کی جگہ ہو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ڈاؤن جائیں گے تو اس کا نقصان ان کو بھی ہوگا، چائنیز کو۔ بس صرف یہ ہے دونوں کے درمیان کے انفلوئنس کس کا زیادہ ہونا ہے دنیا کے اوپر۔ اچھا، ویسے ترکی بھی ایک فیکٹر ہے، ترکی کے ساتھ بھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کچھ سالوں میں پیوٹن کے جو تعلقات ہیں وہ بہت زبردست طریقے سے امپروو ہوئے ہیں، ترکی کے ساتھ ان کے ٹائز، اس پہ بھی ارمینیا کو آپتی ہے۔ وہ پرانا حساب کتاب ہے نا کہ انہوں نے ہماری جینوسائڈ کی تھی ترکوں نے، وہ کہتے رہتے ہیں ترکی والوں کے لیے، تو اس پہ بھی ان کو آپتی ہے کہ یہ ہمارے متر ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے پارٹنر ہیں، لیکن یہ ہمیں چھوڑ کے ہمارے دشمنوں کے ساتھ پینگے بڑھا رہے ہیں پیار کی، اور ان کے ساتھ یہ اپنے ٹائز اتنے کلوز کر رہے ہیں، تو اس پہ بھی ارمینیا والے جو ہے وہ پیوٹن سے خوش نہیں ہیں۔ تو یہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے نا، امریکہ کے ساتھ وہ جو اپنی ڈیفنس کے حوالے سے کچھ تعلقات بڑھانے پہ کام کر رہے ہیں، یہ اصل میں فرسٹریشن کو شو کر رہا ہے، ارمینیا کی جو ایک فرسٹریشن ہے رشیا کو لے کے، پیوٹن کو لے کے خاص طور پر اس کو شو کر رہا ہے، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ پیوٹن جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے کچھ زیادہ امپریس ہوگا۔ اب لے دے کہ ایک رشیا ہی بچا ہوا ہے جن کے ساتھ ان کے ہسٹوریکل ٹائز ہیں، تو اگر ان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بگاڑیں گے تو پیوٹن کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ارمینیا کے خود کے لیے یہ چیز نقصان دہ ہو سکتی ہے۔